عزیز طلباء، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو امتحان کی تیاری کے سلسلے میں خط لکھنا سکھائیں گے۔ یہ خط آپ نے اپنے مالک مکان کو لکھنا ہے، جس میں ان کو آپ نے مکان کی خستہ حالت کے بارے میں تحریر کرنا ہے کہ آپ کا مکان جو سا ہے بہت زیادہ خستہ حال ہے، تو اس کو مرمت کروا دیجیے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو خط ہے اس کے کل نمبر 8 ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پر لوگوں کو خط لکھنے کا طریق بھول جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ خط کو لکھنا سیکھ لیجئے، کیونکہ یہ جو امتحان میں کمرہ امتحان میں جو خط لکھا جاتا ہے وہ دوسرے خطوط سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے اوپر سب سے اوپر کیا لکھتے ہیں آپ دیکھیں، آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کمرہ امتحان، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض طلباء کیا کرتے ہیں کہ کمرہ امتحان گول ہے سے لکھ دیتے ہیں کمرہ، حالانکہ لغت میں کمرہ الف سے لکھا گیا ہے، اور آپ اس کو اب گول ہے سے نہ لکھیے گا بلکہ الف سے لکھیے گا کمرہ امتحان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ آپ لکھتے ہیں کہ جو بھی تاریخ ہو، تاریخ کا جو پیٹرن ہے، جو انداز ہے لکھنے کا، وہ وہی ہے کہ سب سے پہلے تاریخ لکھتے ہیں، پھر مہینہ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 18 مئی 2015 لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال طریقہ درست ہونا چاہیے، تاریخ جو سی ہے وہ جو اس دن ہوگی وہ آپ لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 18 مئی 2015 کی ہے، تو آپ جو اس دن ڈیٹ ہوگی وہ آپ لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے جو مالک مکان ہیں ان کو مخاطب کریں گے مکرمی اکبر صاحب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استجابیہ علامت آ جائے گی۔ اس کے بعد آگے لکھیں گے آداب، طالب خیریت، مکرمی، پھر اس کے بعد استجابیہ علامت آ جائے گی۔ مجھے یہ خط لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ زبانی 2-3 مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں۔ یہ مکان جس میں راکم الحروف کرایہ دار کی حیثیت سے رہائش پذیر ہے۔ آپ اس کو سادہ زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ مکان جس میں میں رہائش پذیر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کرایہ دار کی حیثیت سے رہائش پذیر ہے، راکم الحروف کرایہ دار کی حیثیت سے رہائش پذیر ہے۔ تو یہ آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں بھی لکھ سکتے ہیں، جس میں میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ 40 سال پرانا، 40 سال، یہ دیکھیں 40 سال پرانا ہونے کی وجہ سے یہ مکان جس میں میں رہ رہا ہوں 40 سال پرانا ہونے کی وجہ سے خستہ اور خراب ہے، اور کئی سال سے اس کی مرمت کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا ہے، دروازوں اور کھڑکیوں کا روغن بد رنگ ہو چکا، چھتوں کی حالت یہ ہے کہ ہر برسات میں ٹپکتی ہیں، باتھ روم کی نالیاں اکثر بند ہو جاتی ہیں اور بدبو پھیلتی ہے، فرش تمام کمروں کے ٹوٹ چکے ہیں۔ براہ کرم کرایہ دار کی اور اس مکان کی حالت پر رحم کریں اور مکان کی ضروری اور مکمل مرمت کروائیں، یعنی جو ضروری مرمت ہے نا وہ کروا دیجئے اور مکمل مرمت کروائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی حادثے سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے خیر اندیش، کوئی بھی نام لکھتے ہیں اپنا، آپ نے اپنے آپ کو وہاں ظاہر نہیں کرنا، تو آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد کرایہ دار لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ ظاہری بات ہے آپ مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، مکان نمبر کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، علاقہ جو سا ہے وہ آپ فرضی کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے اپنے شہر کا نام جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے ویسے فرضی نام لکھ دیا ہے، فرضی جگہ لکھ دی ہے، کوئی آپ کو لکھنا آنا چاہیے خط کس طرح سے آپ نے تحریر کرنا ہے۔
امید ہے آپ کو خط لکھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا، لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ بعض طلباء یہ آخر میں لکھا ہوا ہے براہ کرم کرایہ دار کی اور اس مکان کی حالت پر رحم کریں۔ اب براہ کرم جو ہے وہ اکثر طلباء جس طرح کمرہ امتحان غلط لکھ دیتے ہیں، وہاں ہے کی بجائے الف آنا چاہیے، کمرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح براہ کرم میں ہے کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ اکثر بچے برائے کرم لکھ دیتے ہیں، بڑی یہ کے اوپر حمزہ لگا دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ براہ کرم ہے یہ لفظ، اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے اور گھر میں کم از کم براہ کرم کو 10 مرتبہ رف کاپی پر لکھ لیجئے کہ یہ لفظ برائے کرم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، براہ کرم ہے کے نیچے زیر ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کو خط لکھنے کا انداز سمجھ میں آ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو امتحان میں جو بھی خط آئے آپ اس کو بطریق احسن اچھے انداز سے، یعنی آپ بہت ہی خوبصورتی سے اس کو لکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ